پینے کے سلسلے میں خاص طور پر کیا حرام ہے کیا حلال ہے؟ اب دیکھیے کوئی یہ تو نہیں پوچھے گا کہ زہر پینا حلال ہے یا حرام ہے. حلال کہہ بھی دیے تو حرام ہی ہوگا. کیوں؟ یہ سراسر کیا ہے، تمہارے جسم کو نقصان پہنچانے والی ہے. اور ویسے بھی زہر حرام ہے، کہیں نہیں آیا، پھر بھی حرام ہی ہے. تو ایسے جو انڈرسٹوڈ باتیں ہیں جن سے تکلیف ہی تکلیف ہے، اس کے لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. ہاں، اس کے لیے پھر ایک اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دے دیا. وہ کیا اصول ہے؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے تمہارے لیے وہ سب کا سب حلال کر دیا جو پاک ہے. ہاں، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، جتنے بھی خبیث چیزیں ہیں سب حرام کر دیا. اب جو بھی خبیث ہے وہ دیکھ لینا چاہیے حرام ہی ہے. اب اسی معاملے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اب کوئی ایک بندہ بھی مجھے یہ شہادت دے دے سگریٹ خبیث نہیں ہے، پاک طیب ہے، بسم اللہ بول کر میں مسجد میں بیٹھ کو پہلی صف میں پیوں گا، مولی سب بولو کون بھی میں مان لیتا ہوں، پی لو، بولو حلال ہے بولتا. کوئی بندہ بھی ایک لمحے کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا سگریٹ طیب ہے، سگریٹ پاک ہے، میں جب بھی پیتا بسم اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ پڑھ کو پیتا. ہاں، بولیں گا کون بھی؟ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول دیا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اب انڈرسٹوڈ بات ہے کہ سگریٹ خبیث ہے، طیب ہو ہی نہیں سکتا، تو خبیث ہے تو حرام ہے. بڑے فتوے لینے کی ضرورت نہیں ہے. فلاں مولوی صاحب مجھے دیکھو ہی فلاں بولے مکروہ، میں 30 پر 9 مرتبہ پی لے کو چھڑوں گا، پھر اس کے بعد توبہ کر کو پھر پینا شروع کر لوں گا. سوب نک کو باتاں، تمہاری منمانی خواہش پہ اسلام کو مت ڈالو. اسلام جو کہہ رہا ہے اس پر خلوص دل سے چلنے کی کوشش کرو. یہ اور بات ہے کہ گناہ ہے، چھوڑنے نہیں ہوتا، توبہ کرو، کوشش کرو، یہ سب الگ باتیں ہیں. لیکن ایکسکیوز نکالنا، مولوی صاحب تمہیں بولتے مولوی صاحب، میں ان کو نہیں جا کو پوچھا انہوں ہم نہ سب اجازت دے کوئی انہوں کہ انہوں 420 ڈالنے کو پھرتے رہتے ہیں، تم نہ دیں گے نہیں دیں گے، اجازت دیں گے اچھے. ہاں، یو پی کے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ زردہ جس میں اچھا خاصا نشہ ہوتا ہے کبھی بھی منہ میں رہتا کیا نشہ. اور تو اب پینے کے سلسلے میں، کھانے کے سلسلے میں ایک بہت بڑا اصول کیا ہے؟ کل مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام، ہر نشہ لانے والی چیز حرام. اچھا، اب مثلاً کیا ہو گیا کہ شروع میں ایک گلاس پیتا تھا، دیوانے کے ساتھ خیاں کر لے پھرتا تھا، بعد میں پیتے پیتے اتنا عادی ہو جاتا انہیں، ایک باٹل پیا تو بھی برابر رہتا اپنے کام میں چست، اسے نشہ ایک باٹل کے اوپر پیے تو شروع ہوتا، ورنہ ایک باٹل میں انہیں برابر پرفیکٹ ہوتا انہیں. تو کیا اب انہیں بول سکتا مجھے ایک باٹل تک تو نشات نہیں آتا نا، ایک باٹل کے بعد نہ نشہ آتا، مجھے ایک باٹل حلال دوسرا باٹل حرام. تو اللہ کے رسول نے اسی لیے چیک رکھ دیا. پہلے یہ کہا کہ کل مسکرین حرام، ہر نشہ والی چیز حرام. پھر دوسرے بار کہہ دیا کہ ما اکثر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا کثیر تعداد نشہ لاتا ہے اس کا ایک رتی بھی حرام. ما اکثر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا زیادہ پینے یا کھانے سے نشہ آتا ہے اس کا ایک قطرہ بھی حرام، قلیل بھی اس کا حرام. تو اب کوئی یہ نہیں سکتا مجھے ایک گلاس پینے تو نشہ آتا ہے، اس کا ایک قطرہ بھی شراب حرام، ایک قطرہ بھی. اب اسی معاملات میں وہ سب چیزیں آ گئے جو نشہ لاتی ہیں، ڈرگس ہے یا کر کیا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو جسم میں داخل کرنے سے تمہیں کیا غنودگی آتی ہو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، آج کل کے نوجوان اتنے بگڑے ہوئے ہیں، پیٹرول کو بھی بیٹھ کو سنگلے کو نشہ لیتا انہیں، وہ بھی چرا لیتا، جاؤ گاڑی میں سے پیٹرول چرا لیتا، لے جاؤ بیٹھ کو سنگلے کو رہتا. تو یاد رکھیے یہ سب بری عادتیں ہمارے معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں. کیوں؟ ماں باپ نہیں سکھاتے، ماں باپ صحیح رہنمائی نہیں کرتے. خالی اولاد پیدا کر دینا نہیں ہے، وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کو صحیح رخ پہ ڈالیں، ورنہ تو اللہ پوچھے گا. تو ہماری نسلوں کے اندر خاص کر مجھے تو بہت رپورٹیں آئی، خاص کر یہاں کے ایریا ایسوز اور رائے پیٹا، اس میں کئی گلیوں میں اندھیرے میں کیا ہے، ہمارے اپنے نوجوان بیٹھ کے کیا تو کیا پیٹرول سونگتے ہیں یا تو ڈرگس لیتے ہیں، اور اولاد کو یہ پالتے ہیں جو ماں باپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا کر رہا ہے بندہ. یہ شام کو دوستوں کے ساتھ پھر کو آتو ملک کو جاتا، رات کو آگو نشے میں ڈلے گا، وہ سو جاتا، معلوم اتنی ہوتا، بعد میں معلوم ہوتا ٹیسٹنگ اٹھائے تو فلاں بیماری آپ کو ہے، اسے کر کو بول کو
نشے کا عادی ہے انہیں بول کے، تب جاگو ماما بابا ہائے 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 بول لو پھرنا. پہلے دیکھو کہاں جاتا انہیں، خاص کر راتوں میں بھیجنا بند کرو، اور اخلاق دیکھو، اور سب سے اہم چیز کہیں جاتا ہے تو اس کے دوست دیکھو کس کے ساتھ جاتا ہے، اچھے ہیں، نمازی ہیں، اچھے کردار والے ہیں تو تب بھیجو، ویسا نہیں ہے تو مت بھیجو. آگ ہے وہ دراصل، کیونکہ یہ بچہ گھر میں ایک گالی نہیں سیکھتا، لیکن دوستوں کے پاس 1 گھنٹہ رہنے سے 100 گالیاں سن کے آتا ہے. بات بات میں گالی دیتا ہے، ماں کو بھی گالی دیتا ہے، بعد میں سر پکڑ کے بیٹھتی ہے ماں، یہ کیا کر دی میں نے. تو یاد رکھیے یہ بری صحبت کا نتیجہ ہے، یہ سب کے سب حرام ہے. کوئی بھی نشہ جس سے انجیکشن سے کیوں نہ ہو، کیا دوائی سے کیوں نہ ہو، آج زیادہ کاف سرپس وغیرہ ہے نا، اس میں نشہ ہوتا ہے عموم طور پر، لیکن اللہ ایک کہ ڈاکٹر اس کو سجیسٹ کرے اور آپ کی نیت بھی اس کے اندر نشے کی نہ ہو، تب کہیں جا کے ہم مجبوری کی حالت میں کہہ سکتے ہیں کہ لے سکتے ہیں. اگر اس کے بغیر کوئی دوسری دوا ہو تو اس دوا کی طرف جاؤ بنسبت وہ دوا چھوڑ کر، لیکن بالنیہ بالارادہ اسی سرپ کو یا اسی کیپسول کو آپ نشے کے لیے لیں تو پکا حرام ہے، پکا حرام ہے. لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں. سرپ کے اندر نشہ ہے، آپ کو کھانسی نہیں ہے، آپ صرف اس وجہ سے پیتے ہیں کہ مجھے نشہ آئے اور اچھی نیند آئے، تو اللہ کی قسم وہ حرام ہے، اللہ کی قسم وہ حرام ہے. یاد رکھ لیجئے. بہت سے نوجوان یہ بھی کرتے ہیں، سرپ لا کے پی لیتے ہیں جس کے اندر کیا ہے، کاف سرپ میں عموماً کیا ہے، نشہ ہوتا ہے. تو یہ سب حرام ہے. پینے میں یہ سب چیزیں، خواہ وہ خمر ہو، خواہ خمر کھجور سے تیار ہو یا انگور سے، یا اس کے تیار کردہ پھل اور دوسرے ہوں، یا نہیں تو کسی اور قسم سے تیار ہو لیکن نشہ آ جائے. مثلا گندم سے، گیہوں سے بھی شراب تیار ہوتی. آپ سوچ سکتے ہیں گیہوں بالکل حلال شے، لیکن اسے خاص قسم تک رکھ کے اس کے اندر سے پانی نکالیں تو حرام شے پیدا ہوتی. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیا ہے، جو نہیں ہے بھائی، یہ گیہوں ہے، یہ انگور نہیں ہے، یہ حلال چیز ہے. نہیں، حرام ہے، نشہ آ گیا. حتیٰ کہ اب دیکھیے نا، اس گلاس ہے نا، ایک رواج عموماً عرب میں ایک ایسا تھا کہ میٹھا پانی پینے کے لیے، اس زمانے میں تو اتنی چیزیں آئس کریم وغیرہ تو نہیں تھی نا، تو عموماً لوگ کیا کرتے تھے، میٹھا پانی پینے کے لیے کھجور اور پانی کو بھگا کے رکھ دیتے تھے. 1 دن تک رکھ دیں، کھجور اور پانی کو ملا کے ایک بہترین قسم کا میٹھا پانی بن جاتا، جوس کی طرح. اس کو اٹھا کے پیتے تھے. اب وہی کھجور اور پانی وہ رکھ کے 3 دن چھوڑ دینا، اس کے اندر میٹھاس بھی آ جاتی، جوس بھی بن جاتا، نشہ بھی پیدا ہو جاتا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ 1 دن تک اجازت ہے تمہیں کھجور اور پانی ملا کے رکھ کے پیو، اس کے اوپر نہیں، کیونکہ اس کے اوپر رکھنے سے نشہ آنے کا اندیشہ ہے، ہو سکتا ہے نشہ آ جائے. تو اللہ کے رسول نے روک دیا، 3 دن رکھ کے پینا نہیں ہے. اگر تمہیں شربت چاہیے، میٹھا چاہیے تو 1 دن تک رکھو اور پی لو اٹھا کے، اس معاملے میں تمہیں کوئی تنگی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ نہیں. تو چھوٹی سے چھوٹی چیزیں اگر اس میں نشہ آ گیا وہ سب کا سب حرام ہے.